بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو کون سی معراج عطا ہوئی اور تاجدار کائنات کو جو معراج عطا ہوئی اس میں کیا فرق ہے؟ جو جلیل القدر انبیاء کرام ہوئے، رسول نظام ہوئے، ان کی معراج کا تذکرہ اور تاجدار کائنات کی معراج کا تذکرہ آج کے خطبہ میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ کیا قرآن میں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ تو اس موقع پر فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، انہوں نے کہا کہ یا اللہ کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا؟ تو اللہ پاک نے اور انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے، اسماء کا علم دے دیا اور انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فرمایا بتاؤ اب مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ کہنے لگے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ انہوں نے عرض کر دیا باری تعالیٰ ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تم نے ہمیں سکھایا۔ انك انت العليم الحكيم، بے شک تو خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں خبر دو، تم انہیں بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ تو یہ ہے معراج، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج، معراج آدم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اس وقت ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانا، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اسماء سکھانا، حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنانا، یہ ان کی معراج تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج تھی۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، عظمت کو، تو یہ ان کی معراج تھی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور آپ دوسرے نبی اور رسول دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی معراج کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کریں، ادریس کا بھی تذکرہ کریں۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، بے شک وہ صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند مقام پر اٹھا لیا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کا ایک علاقہ تھا ملیح، وہاں نہایت پذیر تھے، اللہ کے بڑے عبادت گزار، تقوی شیار، ہر وقت اللہ کی عبادت میں محو رہتے۔ ان کی عبادت گزاری کا حال دیکھ کر فرشتے ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ 360 فرشتے، وہ سورج کی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے، مفسرین نے بیان کیا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے عرض کیا، باری تعالیٰ میں تیرے اس بندے کی، محبوب بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اس فرشتے کو، وہ حاضر ہو گیا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میری فرشتوں، میری سورج کے نظام کو سنبھالنے کی ڈیوٹی لگی ہے، اسے مقرر کرنا 360 فرشتوں میں سے ایک میں ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ سورج کی اتنی زیادہ چمک دمک ہے زمین میں، اسے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں بلا لیتے ہیں اوپر اور تمہیں یہ سارے نظام کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ تو انہیں سورج کے نظام کو دکھانے کے لیے اوپر بلایا گیا۔ جب اوپر گئے انہوں نے سارا نظام دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس اب اور کیا چاہیے؟ عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں موت کا مزہ بھی چکھ لوں، موت کا مزہ بھی چکھ لوں، تاکہ مجھے موت کی سختی پہنچے، میں اور زیادہ تیری عبادت کروں، تیرے آگے کریا ازاری کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دے دیا، ملک الموت نے ان کی روح قبض کی اور پھر دوبارہ ان کے اندر روح ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس اب اور کیا چاہتے ہیں، آپ کیا اور خواہش ہے؟ کہنے لگے باری تعالیٰ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دوزخ کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ دوزخ کا عذاب دیکھوں، اس کے طبقات دیکھوں، اس کے درجات دیکھوں، وہاں کی سزائیں دیکھوں، تو میرے اندر تیرا خوف اور زیادہ پیدا ہو اور میں اسی خوف میں، اسی حقیقت میں تیری اور زیادہ عبادت کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا، انہیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، دوزخ میں گھمایا پھرایا گیا اور وہاں سارے انہوں نے مناظر دیکھے۔ پھر بعد میں پوچھا اللہ پاک نے اے ادریس اب کیا کوئی اور خواہش ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ اب مجھے جنت کا بھی مشاہدہ کروا دے، میں جنت میں جو حور و غلمان ہیں، جنت کے درخت و شجر حجر ہیں، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، قصور محلات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جنت کا بھی مشاہدہ کرا دے، جنت بھی دکھا دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے۔ جب جنت میں پہنچے وہاں کے درخت، وہاں کے شجر، وہاں کے پھول، وہاں کے پتے، وہاں کے ثمر، وہاں کے حور و قصور، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی نعمتیں دیکھی ان میں گم ہو گئے۔ فرشتے نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں بڑی لیٹ ہو گئی ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آپ واپس چلے، آپ واپس چلے۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بعد میں یہ جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں، اور موت کا ذائقہ میں چکھ چکا ہوں، موت کا ذائقہ
चुका हूं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि तुम में से जो भी है वो दोज़ख का मुशाहदा करके जन्नत में पहुंचेगा। मैं दोज़ख भी देख आया। और फिर अल्लाह ने फरमाया है वो माहुम मिनहा बिमुखरजीन, कि जो जन्नत में पहुंच जाएगा वहां से निकाला नहीं जाएगा। लिहाजा अब मैं यहां से निकलना नहीं चाहता, अब मैं इधर ही रहना चाहता हूं। फरिश्ते कहते हैं ये कैसे हो सकता है? यहां तो सबसे पहले जन्नत में ताजदार कायनात आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकूनत इख्तियार करेंगे। फरिश्तों का भी मकाम मुस्तफा की खबर है। कहने लगे सबसे जो आखिरी नबी आखिरी रसूल है वो जन्नत में सबसे पहले क्या करेंगे? तो उन्होंने फरमाया फरिश्तों तुम्हारे लिए जवाब ठीक नहीं। हजूर से पहले भी जन्नत में खूबे रह रही हैं, फरिश्ते रह रहे हैं और बेशुमार मखलूक रह रही है, मुझे भी यहाँ रहने दो। अल्लाह ताला ने जब अपने मुकर्रम बंदे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का यह मुकालमा सुना तो फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों जैसे मेरा बंदा राजी है इसे इसी तरह रहने दो, इसे रहने दो इसी तरह, इधर ही रहने दो। तो ये है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मीराज, कि वो आज जमीन से जिंदा सही सलामत आसमानों पर बुलाएंगे और उन्हें जन्नत में ठहरा दिया गया। जन्नत में वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, सूरह मरियम में जो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया, बुलंद मकाम नसीब फरमा दिया। और तीसरा देखिए मीराज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीराज। अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकूना मिनल मुक़ीनीन, और हम इसी तरह आसमानों और जमीन की बादशाहत दिखाते हैं ताकि वो हक़्क़ुल यकीन वालों में से हो जाए, ताकि वो हक़्क़ुल यकीन वालों में से हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीराज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान दुनिया तक उठाया, वहां उनसे जमीनों आसमानों के पर्दे उठा दिए गए, उन्होंने जमीनों आसमानों की महलूक का मुशाहदा कर दिया। फिर उन्होंने देखा जमीन में एक बंदे को गुनाह करते हुए जो उनकी तबीयत पर नागवार गुजरा, उन्होंने अल्लाह से बद्दुआ की, याद इसे हलाक कर दे, अल्लाह ने उसे हलाक कर दिया। फिर दूसरे बंदे को उन्होंने देखा, एक और बंदे को, वो भी गुनाह में मुलव्वस है, उन्होंने उसके बारे में भी बद्दुआ की, याद इसे हलाक कर दे, क्योंकि वो अल्लाह की अबदियत में इबादत में फना थे, तो इस हवाले से उनके दिल पर यह गिरा गुजरता, तो अल्लाह पाक ने उस बंदे को भी हलाक कर दिया। तीन बंदों को इसी तरह हलाक किया। छोटे बंदे के बारे में भी वो दुआ करने लगे थे, रब ने फरमाया इब्राहीम रुक जा, इब्राहीम रुक जा, मेरा अपने बंदों के साथ तीन तरह का मामला है, तीन तरह का मेरा अपने बंदों के साथ मामला है। या तो मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं, गुनाह करके तौबा कर लेते हैं, मैं उन्हें बख्श देता हूं, और दूसरा फरमाया मेरे बंदे कुछ ऐसे हैं जो खुद तौबा नहीं करते लेकिन उनकी औलाद में, नस्लों में साले औलाद पैदा होती है जो मेरी इबादत करती है, तो ये भी मेरी जमीन में मेरे आगे सिजदा रेज होती है, तो उससे भी मैं खुश होता हूं। और फरमाया तीसरा, फरमाया अगर बंदे गुनाहों की हालत में क़यामत के दिन मेरे पास पहुंचे तो फिर चाहे मैं उनकी बख्शिश करूं या अज़ाब दूं, ये मामला मेरे से मुर्द है। फरमाया इब्राहीम आप जमीन पर चले जाए। तो ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीराज कि आसमानों और जमीन की बादशाहत, आसमान और जमीन के पर्दे उठाकर रब ने उन्हें सब कुछ दिखा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मीराज। फिर कोहे तूर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मीराज, जो थे जलील कदर रसूल,
نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں سورۃ الاعراف میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر پہنچ گئے، کوہ طور پر تشریف لے آئے، تو وہاں کیا ہوا؟ رب نے کوہ طور پر بادلوں کا سایہ کر دیا، ہر چیز نے ڈانٹ لیا بادلوں کو اور ہر چیز کو دور کر دیا، حتیٰ کہ جانور بھی 21 میل تک 3 فرسخ تک وہاں سے دور ہو گئے، تاکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مکالمہ ہونے والا ہے، اللہ اور کلیم اللہ کا مکالمہ ہونے والا ہے، اس کو کوئی نہ سنے، نہ جانور سنے، نہ حشرات سنے، نہ چونٹیاں سنے، نہ فرشتے سنے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، وہاں رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان سے کلام کیا. جب انہوں نے رب کا کلام سنا، حلاوت بھرا، نورانی، الفت اور محبت بھرا، انہوں نے عرض کی ربی آرینی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال ربی آرینی انظر الیک قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اے موسیٰ مجھے براہ راست دیکھنے والی آنکھ دنیا میں کوئی اور ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ہاں اس طرح کرتے ہیں کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میں یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار رہا پھر تو مجھے دیکھ لے گا، پھر تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی انوار کی تجلیات اس پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. انوار الہیہ کی تجلیات ضم نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، کیونکہ رب نے انہیں پیدا کیا تھا پھر کلام الہی کے لیے، کلام الہی کی سماعت کے لیے. دیدار الہی کا منصب دنیا میں کسی اور کے پاس تھا، آقا کے پاس ہے. تو جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر آ رہے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. جب انہیں افاقہ ہوا انہوں نے کہا مالک تو پاک ہے، مالک تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں سب سے پہلا مومن ہوں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا، کوہ طور پر رب کا ان سے کلام کرنا اور رب کی تجلیات میں گم ہو جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میراث تھی، یہ موسمی میراث تھی، یہ موسمی میراث تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میراث کہ جب انہوں نے رب کی بارگاہ کی تعلیم دی، رب کا پیغام پھیلایا، تو ہر طرف سے اسلام دشمن ان پر ٹوٹ پڑے. یہودی ان کے دشمن بن گئے، ان کی جان کے دشمن بن گئے، ان کی جان کے گھر پہ ہو گئے اور ان کو قتل کرنے لگے. رب نے انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر اٹھا لیا. تو چوتھے آسمان پر زندہ اٹھایا جانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میراث. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی میراث کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نواز دیا، سارے اسباب سے نواز دیا. یہ تو میراث آدم تھی. اور ادھر مصطفیٰ کی میراث دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو میراث علم پر ایسا فائز کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے علم میں نہیں تھا
للعالمین بنا دیا۔ زمین والے بھی مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پاتے ہیں، آسمان والے بھی مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پاتے ہیں، شجر و حجر بھی مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پاتے ہیں، شمس و قمر بھی مصطفیٰ کی رحمت کا فیض پاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج تھی، انہیں مسجود ملائک بنا دیا، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، اور آقا کی معراج یہ ہے کہ فرشتے کتار در کتار سارے کے سارے فرشتے مصطفیٰ کے قدم میں کھڑے رہتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے صبح 70,000 فرشتے اور شام کو 70,000 فرشتے مصطفیٰ کے در کا طواف کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ یہ حضور کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کہ وہ باوجود اور مختلف اسباب سے جنت میں پہنچ گئے، اور مصطفیٰ اور رب نے اپنے مصطفیٰ کو خانہ کعبہ کے سین سے اٹھا کر بیدار کر کے فرمایا وہ تو حاجتیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے اس آسمان کی بلندیوں پر پہنچے تھے، لیکن مصطفیٰ ہم آپ کو ایسی معراج کروا رہے ہیں کہ آپ نہ صرف پہلا آسمان، ساتوں آسمانوں کی معراج کریں گے، جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ یہ معراج مصطفیٰ، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کہ وہ آسمان دنیا پر مشاہدہ کر رہے، عالم غیب کا، آسمان اور زمین کے عجائب کا اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان دنیا پر مشاہدات کروا دیے۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ نے نہ صرف معراج پر 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، بلکہ مسجد اقصیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ کے پیچھے صف باندھے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ یہ مصطفیٰ کی معراج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ تھی، اور مصطفیٰ کی معراج وہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رب کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہوئے، رب نے ان سے کلام کیا، رب کی میٹھی آواز سن کر عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب تجلی ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، اور ادھر مصطفیٰ کی معراج یہ ہے، خانہ کعبہ کے سین سے اٹھتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، ہر ایک نبی اور رسول کی امامت کرواتے ہیں، 7 آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کو بھی کراس کرتے ہیں، 7واں آسمان پار کرتے ہیں، کعبہ کو حسین اور ادنا کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو وہاں رب کا کلام کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ رب نے کلام کیا، رب نے وحی کی، رب نے کلام کیا مصطفیٰ سے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس مقام پر کعبہ کو حسین اور ادنا پر کلام بھی کیا، اور مصطفیٰ کو دیدار بھی کروایا، دیدار بھی کرایا اور کلام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا یہ رسول ہیں، ان کا مقام حق ہے، لیکن یہ بھی سن لو ان میں سے ہر ایک کا درجہ فضیلت ایک جیسی نہیں، ہر ایک کا درجہ اور فضیلت ایک جیسی نہیں۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ معراج آدم حق کے اپنی جگہ، معراج ادریس حق کے اپنی جگہ، معراج خلیل حق کے اپنی جگہ، معراج موسیٰ حق کے اپنی جگہ، معراج عیسیٰ حق کے اپنی جگہ، سارے انبیاء کرام اور رسل
اپنی اپنی جگہ پر حق ہے، مگر جب مصطفیٰ کو میراج کروایا تو سارے انبیاء کرام کے معراج نیچے رہ گئے، مصطفیٰ کا میراج ہے، مصطفیٰ سب سے بلند ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ حضور کا مقام میراج سب سے بلند ہو گیا۔ کسی نے خواہش کی، کسی نے چاہت کی، اور رب نے اپنے حبیب کو بغیر چاہت خواہش کے اپنے پاس بلا لیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔